بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین. محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے. اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دین اور اپنا کر خدا کے حضور جائے گا وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، اور ایسا شخص اللہ کے یہاں خسارے میں ہوگا. میرے بھائیوں، دین اسلام صرف ہم مسلمانوں کا دین نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متعین کردہ دین ہے جو ساری انسانیت کے لیے ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کا صرف ایک دین تھا اور وہ ہے اسلام. اسلام کے معنی کیا ہیں؟ ڈکشنری میں اگر آپ تلاش کریں اسلام کے معنی تو آپ کو ملے گا کہ اسلام کے معنی ہے سر تسلیم خم کر دینا. ہندی میں جس کو کہتے ہیں آتم سمرپن کرنا، یعنی خدا کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اپنے آپ کو جھکا لینا، اسے مان لینا، اس کو کہتے ہیں اسلام. جو شخص خدا کے حضور سر تسلیم خم کر دے یا آتم سمرپن کر دے یا اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، ایسا شخص مسلم ہے، مسلمان ہے. اسلام کے 3 بنیادی عقائد ہیں. پہلا عقیدہ ہے توحید، دوسرا عقیدہ ہے آخرت، اور تیسرا ہے رسالت. توحید کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس پوری کائنات کا خالق و مالک صرف ایک اللہ ہے، ایک خدا ہے جس کا نام اللہ ہے. وہی رب العالمین ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی پالنے والا، پرورش کرنے والا ہے، اور وہی موت دینے والا ہے. وہی پوری کائنات کو وجود بخشنے والا ہے، وہی پوری کائنات کا چلانے والا ہے، اور وہی پوری کائنات کو ایک دن ختم کرنے والا ہے. اسی کے قبضے قدرت میں ساری چیزیں ہیں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ ہے توحید ربوبیت. توحید الوہیت یہ ہے کہ ایک بندہ جس طرح خدا کو اپنا خالق و مالک سمجھتا ہے، اپنا رب سمجھتا ہے، اسی طرح صرف اسی کی عبادت کرے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے، کسی اور سے دعائیں نہ کرے، کسی اور کے سامنے سر نہ جھکائے، کسی اور کے سامنے قربانی نہ کرے، کسی اور سے منتیں نہ مانگے، کسی اور سے دعائیں نہ کرے، صرف اسی ایک کی عبادت کرے. اسی لیے ہر نبی نے آ کر یہ دعوت دی، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے ایک اللہ کے. یہ ہے توحید. آخرت کا تصور یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں ان سب کو ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. جو لوگ ایمان والے ہوں گے، خدا کو ماننے والے ہوں گے، اچھے اعمال کرنے والے ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، ان کے لیے جنت ٹھکانہ ہے. جو لوگ اللہ کا انکار کرنے والے ہوں گے، اپنے پروردگار کو نہ ماننے والے لوگ ہوں گے، یا اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں گے، شرک کریں گے، کفر کریں گے، ظلم کریں گے، گناہ کریں گے، برے اعمال کریں گے، برائیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کر لے جائیں گے، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے. اور یہ فیصلہ ہوگا قیامت کے روز جب یہ پوری کائنات ختم ہو جائے گی، باقی رہے گی صرف خدا کی ذات، اور سب کو اس کے سامنے حاضر ہو کر حساب و کتاب دینا ہے، جسے قیامت کا دن کہتے ہیں. اور پھر قیامت کے بعد جو زندگی شروع ہوگی
چاہے وہ جنت کی زندگی ہو یا دوزخ کی زندگی ہو، وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ ہے آخرت کا تصور، جس پر ہر بندے خدا کو ایمان لانا ضروری ہے سب سے پہلے مرحلے میں۔ اور پھر تیسرا عقیدہ ہے رسالت کا عقیدہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کے آکسیجن کا اور ہر طرح کی ضروریات کا انتظام فرمایا، تو پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی روحانی غذا کا بھی انتظام فرمایا، اس کی ہدایت کا بھی انتظام فرمایا، اس کی رہنمائی کا بھی انتظام فرمایا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ انبیاء کون ہوتے ہیں؟ انبیاء نہ فرشتے ہوتے ہیں، نہ کوئی اور مخلوق ہوتی ہے، اور نہ ہی خدا خود اس زمین پر بنفس نفیس حاضر ہوتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں میں سے ہی کچھ نیکوکار لوگوں کو چنتا ہے، انتخاب کرتا ہے، اور پھر انہیں نبی یا رسول مقرر فرماتا ہے، متعین فرماتا ہے، اور اس کے پاس جبریل فرشتے کو یا فرشتوں کو بھیجتا ہے اور اپنی وحی، اپنے کلام کو نازل فرماتا ہے۔ پچھلے بہت سے انبیاء علیہم السلام آئے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 1,24,000 پیغمبر آئے، اور پھر حضرت عیسیٰ کے 600 سال بعد تقریباً ایک آخری پیغمبر اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، جنہیں ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جانتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے آخری پیغمبر ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں۔ خدا کا یہ فیصلہ ہوا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی دوسرا نیا نبی اس دنیا میں نہ آئے، اس لیے اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا۔ آپ نے آ کر مکے والوں کو، مدینے والوں کو، اور اپنی حیات میں تقریباً 23 سالوں تک مختلف انسانوں کے درمیان، مختلف قبائل میں اور مختلف علاقوں میں اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ ان 23 سالوں میں آپ نے ایک زبردست انقلاب برپا کیا، جسے تاریخ اسلامی انقلاب کے نام سے جانتی۔ آپ نے اپنے پیچھے تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ اکرام کی پوری ایک جماعت چھوڑی، جو آپ کے اسوے اور نمونے کا گویا جیتا جاگتا ایک نمونہ تھی۔ صحابہ اکرام کا امتیاز یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے دین کو ہو بہو بے کم و کاست آپ سے اخذ کیا، اور پھر اس دین کو بعد والی امت تک پہنچایا۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن، ہمارے پاس نبی کی احادیث، نبی کی سنتیں، نبی کا اسوہ، نبی کی سیرت بے کم و کاست، بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی کمی بیشی کے ہمارے پاس آج موجود ہے۔ تو رسالت کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک بندے خدا یہ یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ہدایت کے لیے، میری رہنمائی کے لیے بہت سے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور سب سے آخری نبی جو میرے دور میں، میرے دور کے لیے ہدایت و رہنما ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے ان پر ایمان لانا چاہیے اور ان کی پیروی اور اطاعت کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ ایمان والو جس طرح اللہ پر یعنی توحید کو مان کر اللہ کی اطاعت کرو، اسی طرح تم پر لازم ہے کہ تم رسالت کو مان کر وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ، رسول کی بھی اتباع کرو، رسول کی پیروی کرو۔ کیونکہ جو کچھ بھی ہمیں آج دین کے نام پر ملا ہے، چاہے وہ قرآن ہو، وہ سنت ہو، وہ احادیث کی صورت میں ہو، اسوہ رسول کی صورت میں ہو، وہ سب رسول سے ہی ملا ہے۔ اس لیے رسول کو ماننا اور رسول کی پیروی کرنا ہم پر لازم ہے۔ تو میرے بھائیوں، مختصر طور پر اسلام کا تعارف یہ ہے کہ اسلام نام ہے خدا کی فرما برداری کا۔ اسلام کے 3 بنیادی عقائد ہیں: توحید، آخرت اور رسالت۔ توحید کا مفہوم یہ ہے
کہ بندہ یہ یقین کرے کہ اس پوری کائنات کا خالق و مالک صرف ایک ہے، مجھے صرف اس کی بندگی کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ آخرت کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے اور اپنے خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، جواب دہ ہونا ہے، مجھے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، میرے لیے جنت دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے۔ اس لیے مجھ پر لازم ہے کہ میں ایمان لے آؤں اور اچھے اعمال کروں، برے کاموں سے رکوں۔ اور تیسرا عقیدہ ہے رسالت، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء علیہم السلام کو انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ آخری پیغمبر ہیں محمد الرسول اللہ، انہوں نے ہمارے لیے قرآن کو چھوڑا، اپنی سنت کو چھوڑا، اپنی سیرت کو چھوڑا، اپنے اسوے کو چھوڑا ہے۔ آج مجھ پر اور تمام انسانوں پر لازم ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانیں، ان پر ایمان لے آئیں، ان کی پیروی کریں اور ان کے راستے پر چلیں، ان کے اسوے کو اپنائیں۔ یہی اسلام ہے، یہی ایمان ہے، اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ یہی اللہ کے یہاں سب سے اولین چیز جو مطلوب ہے وہ یہی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔